الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو تم سے مر جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روک کر رکھنا چاہیے، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو، تم پر کوئی مواخذہ اس کام میں نہیں کہ وہ عورتیں اپنے لیے شرع کے مطابق کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ارشاد پاک بھی مخلوق خدا کے لیے اس ہدایت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ یہ کہو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ جو ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ رب اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرے، اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اسی قرآن پاک میں عطا فرمائے گی جو قیامت تک موجود رہے گی اور ہدایت کا ذریعہ رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہدایت فرمائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مخلوق خدا کو یہ ہدایت سمجھائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ساری مخلوق کے باطنوں کو پاک کر کے اپنے معبود سے ملایا۔ یہ پہلے آپ سن چکے ہیں کس طرح مالک الملک نے اپنی اس کتاب میں جو حقوق و فرائض کا ذکر فرمایا، اور میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے یہ کئی بار بیان کیا ہے کہ وہی معاشرہ جنت نظیر اور امن والا ہوتا ہے جس میں حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں حقوق اور فرائض کا خیال نہ ہو وہ معاشرہ جہنم بن جاتا ہے، اگرچہ اس میں دولت کی فراوانی ہو، ہر چیز موجود ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض کے متعلق بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ پہلے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے فرائض اور حقوق، پھر ماں باپ کے حقوق اور فرائض، پھر اولاد کے حقوق فرائض، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق بیان فرمائے۔ اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیوی اور خامند کے حقوق کے متعلق ہدایت عطا فرما رہا ہے، اور یہ ہدایت زیادہ وضاحت سے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جس پر معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے وہ بیوی اور خامند کا تعلق ہوتا ہے۔ آج جو ہدایت دی گئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو آدمی بھی فوت ہو جائے، کیونکہ مرنا تو حق ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو زندہ رہا یا زندہ رہے گا۔ آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے۔ اس لیے ہدایت دی گئی کہ جو آدمی بھی مر جائے اور اگر اس کی بیوی موجود ہو تو ایسا نہ کرے کہ فوراً ایک دم دوسرے خامند کی تلاش کرے، یعنی دوسری شادی کر لے۔ اس سے معاشرے میں کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس ازواجی زندگی کی وقت اور اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اس کی وقت اور حقیقت پر ہی معاشرے کا انحصار ہے۔ اس کی حرمت اور عزت لازمی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خامند اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی ضرورت ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سب سے اہم تعلق ہے، اس لیے اس کی اہمیت ضروری ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ جس کا خامند فوت ہو جائے وہ ایک دم دوسرا خامند تلاش نہ کرے، اگرچہ اس کا خامند بہت نالائق، بے وقت اور بالکل بیکار اور دوسرا خامند بھی اس سے اچھا مل رہا ہو اور موقع ہاتھ سے جاتا ہو، پھر بھی یہ حکم ہے کہ ہرگز ایسا خیال نہ کرو، کیونکہ اس ازواجی زندگی کی پھر وقت نہیں رہے گی۔ اس ازواجی زندگی کے رشتے کی عزت اور احترام ضروری ہے۔ وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے خامند کا سوگ منائے، اور اسی طرح بھی سوگ نہ منائے کہ جس طرح ہندوؤں کی رسم ہے کہ اپنے خامند کے سال جھل کر اپنے آپ کو ختم کر دے، جسے ستی کی رسم کہتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کرے جو صحیح طریقہ ہے کہ جیسے عزت بھی قائم رہے، زندگی بھی قائم رہے اور خوشحالی کی امید بھی رہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ بیوی اپنے خامند کے گھر میں ہی رہے، سوائے اشد ضرورت کے وہاں سے بالکل نہ نکلے، اور پھر اپنے لباس کو بہت سادہ رکھے اور سرخی، پاؤڈر، دنداسا یا اس قسم کی زینت والی چیزیں نہ لگائے جس سے خوشی کا اظہار ہو، بلکہ اس کے عمل سے اور اس کے لباس سے افسوس کا اظہار ہو۔
یعنی کہ یہ معلوم ہو کہ اسے اپنے خاوند کا غم ہے۔ دوسرا اس سے یہ فائدہ ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو ان 4 مہینوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور بچے کے معاش اور وراثت کے حقوق متعین ہو جائیں گے۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے اور یہ کس کی جائیداد کا وارث ہے، اور یہ حلالی ہے، تاکہ آئندہ اس بچے کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اور یہ مخلوق کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ سامعین کرام، اگر ان پر غور کیا جائے تو کہنے میں تو یہ بہت آسان باتیں ہیں، لیکن عمل کرنے میں کافی مشکل ہیں، کیونکہ ایسی عادات شیطان اور نفس انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، اور خاص طور پر جو عورتوں کا مسئلہ ہے وہ اپنے بناؤ سنگار، خوبصورتی، لباس اور خواہشات پر ہرگز قابو نہیں پا سکتی، اور اسی طرح مرد بھی اس پر پابندی نہیں کر سکتے، جس طرح ان کے فرائض آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو انسان کو خوف، لالچ، عیش و عشرت اور طمع سے باز رکھے، اور انسان اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند رکھے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ وہی طاقت ہے جس پر بار بار زور دیا جاتا ہے، کہ جس کے آنے سے انسان کو سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، عقل مل جاتی ہے، اور اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی میری بہتری ہے، اگرچہ شیطان اسے ظاہراً کچھ اور دکھائے کہ تمہاری بہتری اس میں ہے اور تمہاری بہتری اس میں ہے، لیکن نہیں، وہ اس بات پر قائم رہے کہ میرا خیال غلط ہے، میری سوچ غلط ہے، میری عقل غلط ہے، صحیح اور سچ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب ایسا یقین کس کا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس کا پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے برائی اور اچھائی کھل کر سامنے آ جائے۔ برائی اور اچھائی کھل کر اس وقت سامنے آتی ہے جب دل و دماغ روشن ہو۔ جب اندھیرا ہو تو انسان تمیز نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کا سفر سلامتی سے طے نہیں کر سکتا، کیونکہ جگہ جگہ شیطان اور نفس اسے فریب دیتے ہیں اور اسے برائی پر آمادہ کرتے ہیں، اور حکم الہی ہے سے بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ زندگی کے سفر کو سلامتی ایمان سے وہی گزار سکتے ہیں جو روشنی کے مالک ہوں، جن کے دل و دماغ روشن ہوں، جن کے سامنے برائی اور اچھائی کی حقیقت موجود ہو۔ جب سامنے حقیقت موجود ہو تو پھر انسان کو برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ روشنی انسان کو کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے روشنی اس چراغ سے حاصل کی جائے جو ہر انسان کے حاصل کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نسبت انسان کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلب کی کیفیت آپ دیکھ لیں کہ بلب میں اسی وقت روشنی آتی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اور ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی اور چیز نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی باریک سا کاغذ یا باریک سا دھاگا بھی درمیان میں آ جائے تو اس میں روشنی نہیں آتی، بلب خواہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی اعلیٰ ہو، پاور ہاؤس بھی خواہ کتنی ہی آب و تاب سے چل رہا ہو، روشنی نہیں آئے گی۔ روشنی صرف اسی وقت آئے گی جب درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس طرح جب انسان کے دل و دماغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوست ہو جاتے ہیں اور انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ہر چیز پر اہمیت دیتا ہے اور اس محبت کو ہر چیز سے اعلیٰ و رفیع سمجھتا ہے، تو پھر اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ انوار و تجلیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہیں، ان کا ورود انسان کے دل پر ہوتا ہے، جس کے طفیل اس کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ تو گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہی انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی اسے طاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور اسے صراط مستقیم دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور دیا جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل و دماغ صاف ہوں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ بلب اور پاور ہاؤس کے درمیان کوئی چیز نہ ہو تب ہی بلب میں روشنی آتی ہے، اسی طرح سینے پاک ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوست ہوتے ہیں تو ان میں روشنی آتی ہے۔ اور یہ سینے پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ ان کا علاج یاد الہی ہے کہ یاد الہی سے سینے پاک ہوتے ہیں، اور پھر ان سینوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہ محفل اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو مختلف قسم کی مشکلات اور مصیبتیں لے کر آتے ہیں انہیں اکٹھے بٹھا کر یاد الہی کرائی جائے، اور پھر ان کے سینے یاد الہی کی
اللہ تعالیٰ کی پاک یاد سے پاک ہو جائیں اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، یہاں سے وہ اس طرح جائیں کہ وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ ہر مقام پر انسان کے نفس کو قابو کر کے گمراہ کرتا ہے، اور یہاں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ اس محفل سے کما حق و مستفید نہ ہو سکیں اور ان کے سینے پاک نہ ہو سکیں۔ وہ خیالات کیا ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو گھر یاد آتا ہے، کبھی ان کو سفر یاد آتا ہے، کبھی ان کو ضرورتیں یاد آتی ہیں، کبھی ان کو اپنی بیماریاں یاد آتی ہیں، کبھی ان کو اپنے لواحقین یاد آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ورنہ اگر انسان کا ایمان صحیح ہے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی یاد کے لیے بیٹھوں اور میرا کام بگڑ جائے یا خراب ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں اس کی یاد کے لیے میں اس کی یاد کے لیے بیٹھوں گا تو میرے سارے بگڑے کام خود بخود درست ہو جائیں گے، میری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو یہ یقین اور یہ ایمان لے کر بیٹھے وہ اس محفل سے کما حق مستفید ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی خیال انسان کے دل میں پیدا ہو تو فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان ہی مجھے ان فیوز و برکات سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ فوراً استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک بندہ میری طرف متوجہ رہتا ہے اور مجھے یاد کرتا رہتا ہے، میں بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور میں بھی اسے یاد کرتا رہتا ہوں۔ جو ہی وہ میری طرف سے توجہ ہٹاتا ہے میں بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔